اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ منھا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اسی زمین ہی میں تمہیں ہم لوٹائیں گے، ومنھا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی زمین سے ہم دوبارہ تمہیں نکالیں گے۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جب ہم یہاں مردوں کو دفن کرتے ہیں تو مردوں کو دفن کرنے کے بعد قبر پہ مٹی ڈالتے ہیں، تو سنت یہ ہے کہ ہر آدمی 3 لپ مٹی اس کے اوپر کم سے کم ڈالے۔ تو پہلی لپ بھر کے وہ آیت کا پہلا ٹکڑا پڑتا ہے منھا خلقناکم، کہ ہم نے اسی مٹی سے، اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پھر دوسری لپ بھر کے پھینکتا ہے وفیہا نعیدکم، اسی زمین میں ہم دوبارہ تمہیں لوٹائیں گے۔ پھر تیسری لپ بھر کے وہ پھینکتا ہے قبر پہ اور کہتا ہے منھا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی زمین سے ہم دوبارہ تمہیں نکالیں گے۔ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا کی ہر قوم، ہر سوسائٹی اپنے اپنے انداز سے قبریں بناتی ہے۔ ہم مسلمان مٹی کی قبر بناتے ہیں، لیکن ہر قوم اور سوسائٹی کا اپنا انداز ہے دفنانے کا، لیکن دفنانے کا پروسیس سبھی کو کرنا پڑتا ہے، اور سبھی اس بات کو جانتے ہیں کہ کہیں کسی دوسرے عالم سے آئے تھے، اسی دوسرے عالم میں واپس چلے گئے ہیں، اور جس ذات نے پیدا کیا تھا کل اس کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ دنیا کی ہر قوم اور سوسائٹی بھلے آج دنیا آسمانوں پہ پرندوں کی طرح اڑتے نظر آتی ہے، دریاؤں میں مچھلیوں کی طرح تیرتی نظر آتی ہے، صحراؤں کے ذرے گنتی نظر آتی ہے، کتنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہے، لیکن اس پروسیس سے کوئی بھی بالا تر نہیں ہے۔ ہر انسان کو گھوم کر آنا وہی ہے۔ نیل آرمسٹرانگ چاند پر پہنچا، لیکن آخر میں آنا اس نے وہیں ہے، آیا وہیں، اسی قبر کے اندر، اسی اپنے اصل مستقر کے اندر دفنایا گیا ہے۔